عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نون لیگ میں خاصی اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بخاری صاحب، کیا یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو یہ لڑائیاں بھی اسی طرح سے کر کے شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے دو جواز تھے۔ جب آپ کو یاد ہوگا، جب پہلے 2 اسمبلیاں توڑی گئی تھی اور الیکشن کا پریشر آ رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور سے، تو اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ کورٹ کو بتایا تھا، عدالت کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک تو فنڈز نہیں ہے چونکہ ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی اینول بجٹ میں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں آر اوز اور ڈی آر اوز جو چاہیے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہمیں دینے سے، اور چونکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں سیکورٹی کے لیے بھی جو ہے وہ لا انفورسر جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب حاصل ہو گئی ہیں یا مہیا کر دی گئی ہیں، اس لیے اصولی طور پر اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر کروا دیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ ٹھیک، اب آ جائیے ٹکٹوں کی طرف۔ یقینی طور پہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پارٹی چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ہر ایک حلقے میں ایک سے زیادہ امیدوار ہیں، ٹکٹ کسی ایک کو ملنی ہے، باقی 2 ناراض ہوں گے۔ ان کی ناراضگیوں کے کئی طریقے ہیں، کچھ احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ ناراض ہو کے دوسرے گروپوں میں چل جاتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے یا نون اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب ٹکٹ جاری ہوں گے، لیکن اسی طرح سے پی ٹی آئی کے کئی حلقوں میں ایک سے زیادہ امیدوار ہیں، جن کو نہیں ملے گا وہ پھر اپنے آپشنز ایکسپلور کریں گے نا، وہ آپ کا فائدہ تو نہیں کریں گے، نقصان ضرور پہنچا دیں گے آپ کو۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل باقاعدہ یعنی ہوتا ہے، یعنی وہ فائدہ اور نقصان دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے ٹکٹس کا۔ ٹھیک، اور خاص طور سے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں جو سٹنگ ایم این اے ہے، جو پچھلے الیکشن میں جیتا تھا، وہ اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس الیکٹڈ پروسیس میں۔ اس پر زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جس طرح کہ احسن اقبال اور وہ دانیال عزیز جو ہیں ان کی لڑائی ہمارے سامنے ہے، وہاں بھی یہی معاملہ ہے، ایک اپنے ایک عزیز کو کرانا چاہتا ہے، ایک اپنے بیٹے کو کرانا چاہتا ہے۔ تو یہ لڑائی میرے خیال سے نام سامنے آئے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے، یہ میں نے کہا نا کہ یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آواز اور اٹھ رہی ہے جو اب سے نہیں ہے، وہ پرانی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جناب کیا چاہیے آپ کو، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے جو یعنی کے پی کے جو سابقہ جو جس کو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے اس کو، فاٹا ایریا، جس میں جو قبائلی علاقے تھے، تو ان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا موسم ہے جب وہاں برف پڑ رہی ہوگی، تو یہ سارا کچھ بھی انہوں نے کہا۔ لیکن کیا یہ کافی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے؟ اس کا فیصلہ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دس شوڈ بی انف ٹو پوسٹ پون الیکشن، کیونکہ باقی کی ساری جماعتیں الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو ایک سمجھیں گارنٹی ہے ایک طرح کی، وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر لکھ کے ہمارے اٹارنی جنرل نے بھی دیا ہوا ہے کہ جی الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے، اور چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس 8 فروری کی تاریخ کو اب آپ پتھر پہ لکیر سمجھیں۔ تو اگر اس سب کچھ کو مان لیا جائے تو پھر میرے خیال سے تو بخاری صاحب الیکشنز کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، اب تو فنڈز بھی جاری ہو گئے ہیں، تو اب تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ یہ بات پھر سے دہرانے لگ گئے؟ دیکھیے، ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشنز ہوں، لیکن انہوں نے کبھی پبلک پوزیشن نہیں لی اس کے اوپر۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے، اپنے جواز ہیں، اپنی ہی ریزنز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے تھوڑے سے ڈیلے کر دیے جائیں، لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا میرے خیال سے۔ لیکن یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں یہ کہنے کے لیے ابھی آمادہ نہیں کرتا پاتا اپنے آپ کو کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ اچھا، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے ماحول فراہم کر رہے ہیں؟ کس طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہونی چاہیے، موسم کا جو حوالہ ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور، انہوں نے آج پھر پی ٹی آئی کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی ہے، بہت ہی کڑی تنقید کی ہے،
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس غبارے میں زبردستی ہوا بھری گئی تھی اور اب اس غبارے کی ہوا نکل گئی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ شامل کیے گئے تھے اب ان کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ہونی ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی وفاداریاں تبدیل کر کے اس پارٹی میں آئے تھے. ہیونگ سیڈ دس، ہماری دعا یہ ہے اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے. الیکشن کے بغیر کوئی سوسائٹی، کوئی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے جو خاور مانیکا کے جو ملازم ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا ہے، نئی پرتیں کھل رہی ہیں. کیا جو مانیکا صاحب ہیں ان کا انٹرویو اور بیان کافی نہیں تھا کہ اب ملازم کا جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کرانا پڑا؟ دیکھیے قسمت آ کے یہ بات آگے بڑھنے سے رکے گی یہ تو میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. خان صاحب جب تک ڈینائل موڈ میں رہیں گے، ان کے وکلا جب تک ڈینائل موڈ میں رہیں گے، نئی سے نئے شواہد اور نئی سے نئی گواہیاں آتی رہیں گی. دیکھیے میں مانیکا صاحب کا کوئی بہت بڑا سپورٹر یا ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ ہی میں اللہ کرے مجھ پر ایسا وقت آئے کہ میں ان کی یعنی پبلک ریلیشننگ کروں. لیکن وہ متاثرہ پارٹی تو ہے.